الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے بیچ ایک نبی آئے جن کا نام عیسیٰ تھا۔ محمد ابن اسحاق کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے آئے۔ وہ ان میں سے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں بتایا۔ ان کے زمانے کا جو راجہ تھا اس کا نام حزقیہ تھا۔ وہ اچھا راجہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو سنتا تھا، وہ جو بھی نصیحتیں ان سے کرتے تھے ان کو مانتا تھا اور بری چیزوں سے بھی دور رہتا تھا تاکہ اس کا اور اس کے دیش کا بھلا ہو۔ بنو اسرائیل میں کچھ چیزیں گزری، جو راجہ تھا وہ بیمار ہو گیا اور اس کے پیر میں ایک زخم ہو گیا۔ جب وہ بیمار تھا تو سنہریب نام کا ایک راجہ جو بیبیلون کا تھا وہ یروشلم کی طرف جانے لگا اپنے 60,000 کے لشکر کے ساتھ۔ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ راجہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنہریب اور اس کی فوج کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ اس کے بعد وحی آتی ہے کہ راجہ حزقیہ اپنا ایک سکسیسر اپوائنٹ کرے، ویسا وہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کی موت قریب تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا تو وہ راجہ قبلے کی طرف مڑ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا اور رونے لگا۔ بہت دل سے دعا کر رہا تھا، وہ بہت روتے ہوئے اور بہت ہی خالص دل اور یقین اور صبر کے ساتھ اس نے دعا کیا، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ تو کسی کا اس پر کوئی غلبہ ہے، مجھے میرے اعمال کے لیے یاد کیجیے اور جو میں نے اچھا انصاف کیا بنو اسرائیل کے ساتھ، اور یہ سب آپ کی طرف سے تھا، آپ ان چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرے تمام چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے کام سب آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان پر رحمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ وہ انہیں خوشخبری سنا دیں کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو 15 سال کے لیے اور بڑھا دیں گے اور انہیں راجہ سنہریب سے بچا لیں گے جو ان کا دشمن تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات راجہ کو بتائی تو ان کی بیماری ٹھیک ہو گئی، جو غم کا پہاڑ تھا وہ چلا گیا اور وہ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا، یا رب تو ہی ہے جو بادشاہی عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور جس سے تو چاہتا ہے اس سے بادشاہی چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے اسے بلندی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اے غیب کو جاننے والے اور حاضر کو جاننے والے، یا رب تو پہلا ہے اور آخر ہے، تو ظاہر ہے تو باطن ہے، تو رحمت عطا کرتا ہے اور لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ راجہ کو حکم دے کہ وہ انجیر لیں اور اپنے زخم پہ اسے لگائیں جس سے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایسا کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سنہریب راجہ کی جو لشکر تھی اس پہ اپنا عذاب بھیجا۔ صبح تک سب کے سب لاش ہو گئے سوائے سنہریب اور اس کے 5 ساتھیوں کے۔ اس میں سے ایک تھا بخت نصر۔ بنو اسرائیل کے جو راجہ تھے انہوں نے فوراً ان لوگوں کو پکڑ لیا اور 70 دنوں تک ان لوگوں کو سب کے سامنے دکھایا تاکہ ان کی بے عزتی ہو۔ ہر روز انہیں صرف ایک روٹی کا ٹکڑا ملتا تھا اور 70 دنوں کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ راجوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنے ملک واپس بھیج دیں تاکہ یہ لوگ وہاں جا کر اپنے لوگوں کو ڈرا سکیں اور بتا سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہ لوگ واپس گئے تو سنہریب نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو جو پادری اور جادوگر تھے انہوں نے ان سے کہا، ہم نے آپ کو بتایا تھا ان کے رب اور ان کے انبیاء کے بارے میں، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں سنی۔ وہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اوپر اللہ کا فضل ہے اور اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو راجہ سنہریب اللہ سے ڈرنے لگا اور 7 سال بعد وہ مر گیا۔ ابن اسحاق یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب راجہ حزقیہ جو بنو اسرائیل کے راجہ تھے جب مر گئے تو بنو اسرائیل کی جو حالات تھے وہ بہت خراب ہو گئے، برائیاں بہت پھیل گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو نصیحت کی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرتے تھے انہیں اچھائی کا حکم دیا اور اللہ کی سزا سے ڈرایا۔ ان کی واعظ اور نصیحت کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے دشمن بن گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے، تو وہاں سے نکل گئے۔ ابن اسحاق یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسرائیلیات میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ایک پیڑ کے پاس سے جا رہے تھے تو وہ پیڑ کھل گیا تو وہ اس پیڑ کے اندر داخل ہو گئے، لیکن پھر شیطان نے انہیں دیکھ لیا اور ان کا جو کپڑا تھا اسے پکڑا رہا اور وہ پیڑ کے باہر ہی رہا۔ جب ان لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ ایک آرا لائے اور اس سے انہوں نے پیڑ کو کاٹ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی انتقال کر گئے۔ بے شک اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ اگلی پارٹ میں ایک نئے نبی کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔